8 شعبان المعظم دوسرے عظیم الشان جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی سب سے پسندیدہ تسبیح کو صرف ایک بار پڑھ لو۔ شب بیرات سے پہلے مالدار بن جاؤ گے، پورا سال رزق اور دولت کی برسات ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب سے پہلے تمام سننے والوں کو 8 شعبان المعظم دوسرا عظیم الشان جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں اور دوستوں کے حوالے اللہ کی پسندیدہ تسبیح کا ایک ایسا طاقتور ترین عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے پڑھتے ہی آپ کے پورے سال کے دن اللہ پاک پھیر دے گا، جس کے پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کی تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ والے اس تسبیح کی فضیلت کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، جو بھی شخص اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق 8 شعبان المعظم دوسرے عظیم الشان جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بلا کر گواہ فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس شخص کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ اکبر! کتنی طاقتور ترین تسبیح ہے اور اللہ کو اتنی زیادہ پسند ہے جب کوئی شخص 8 شعبان المعظم دوسرے عظیم الشان جمعۃ المبارک کے دن اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، یعنی پورے سال کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ پاک اس کے معاف کر دیتا ہے۔ 15 شعبان 2024 سے لے کے آنے والا 15 شعبان 2025 تک جتنے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں اس تسبیح کے بارے میں کہ اللہ پاک اس کے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ شخص اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ فرما کے کہتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کی ہر دعا قبول فرمائی، جو بھی مقصد، جو بھی حاجت رکھتے ہوئے آج اس نے یہ تسبیح پڑھی، میں نے اس کی تمام حاجات کو پورا فرما لیا ہے۔ پورے سال کے لیے اگر اس نے رزق مانگا تو میں نے رزق عطا کر دیا، گواہ رہنا، دولت مانگی تو میں نے دولت عطا کر دی، شہرت مانگی تو شہرت عطا کر دی، روزگار مانگا تو روزگار عطا کر دیا، قرض سے نجات والی زندگی مانگی تو قرض سے آزاد زندگی عطا کر دی، بیماری میں اگر شفا مانگنا چاہتا ہے تو شفا کلی عطا فرما دی، ذاتی گھر سے محروم ہے، ذاتی گھر حاصل کرنے کی امید سے اگر اس نے یہ تسبیح پڑھی تو میں نے اس کو ذاتی گھر عطا کر دیا۔ جس بھی نعمت کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے آج یہ تسبیح پڑھے گا میں سب اس کو عطا کروں گا، کیونکہ آج کے دن میں نے اپنی تمام نعمتوں کا، تمام خزانوں کا دربار سجا رکھا ہے۔ اس لیے میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں اور دوستوں سے التماس کرتا ہوں، آج کے دن کو اپنی کسی بھی صورت میں غفلت اور کوتاہی میں نہیں گزارنا۔ آج 8 شعبان المعظم دوسرا عظیم الشان جمعہ ہے۔ آج کے دن اللہ پاک تقدیر کا من پسند فیصلہ فرماتا ہے، جو بھی حاجت رکھو گے، روزگار مانگو گے تو اللہ پاک روزگار عطا فرمائے گا۔ من پسند رشتوں کے اعتبار سے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، اگر آپ بے جوڑ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، میں اپنی بیٹیوں، بیٹوں سے، بہنوں سے مخاطب ہوں، اگر آپ من پسند رشتوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے من پسند رشتوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے تو آپ اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آج کسی بھی صورت میں آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے حق میں اللہ پاک من پسند رشتوں کے اسباب اور وسیلے پیدا فرما دے گا۔ جو کوئی بیماری میں مبتلا ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی بیماری میں مبتلا ہے، اگر وہ بیماری لا علاج ہے، آج اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق 8 شعبان المعظم دوسرے عظیم الشان جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لے اور شفا حاصل کرنے کی نیت کر کے پڑھ لے، اللہ پاک اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ اس کو اپنا لاڈلا بنا لے گا۔ جب وہ شخص اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے گا تو وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اس تسبیح کو کر لے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ہر دعا قبول فرماتا ہے، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ روزگار کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ذاتی گھر حاصل کرنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ بے اولادی کے اعتبار سے ہو۔ جو لوگ بے اولاد ہیں
شادی شدہ ہونے کے باوجود کافی عرصہ ہو چکا ہے، وہ میری بیٹیاں، وہ میری بہنیں جو لان تان سن رہی ہیں اپنے سسرال کی طرف سے، تو وہ اس عمل کو بتائی گئی طریقے کے مطابق کر کے اللہ سے رضا حاصل کر لیں، اور اس مقصد کی نیت سے اس تسبیح کو پڑھ لیں کہ یا اللہ شرطیہ بیٹا عطا فرما، کیونکہ اللہ کے ہاں تو تمام خزانے ہیں، صحت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، شہرت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور روزگار کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، رزق میں برکت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، دنیا جہان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ ہم جیلی پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں روزگار کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، جو سراسر غلط ہے، یہ شرک ہے۔ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں جو مسبب الاسباب ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو ہر ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے دینے کے اعتبار سے، دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس ہیں، صحت کے خزانے اس کے پاس ہیں، روزگار کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس لیے میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، آج جو 8 شعبان المعظم دوسرا عظیم الشان جمعہ ہے، اس کو اپنے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ آج اس تسبیح کو بتائی گئی طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے میں 8 شعبان المعظم دوسرے عظیم الشان جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے، اپنے کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھنا ہے، نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک قبول فرمائے اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت اللہ پاک بخش دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ جو بھی میرے سننے والے ہیں، میرے چینل پہ آنے والے ہیں، ان کے گھروں میں عافیت والا معاملہ فرما، سب کی دعاؤں کو، سب کی حاجات کو، سب کے وظائف کو قبول و منظور فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو من پسند روزگار عطا فرما دے، جو رزق کی تنگی کا شکار ہے یا اللہ تو رزق کا مالک ہے، واللہ خیر الرازقین، یا اللہ ان کے گھروں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ جو بے جوڑ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بیٹے، یا اللہ رشتوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کو من پسند رشتوں سے نواز دے، یا اللہ ان کے لیے من پسند رشتوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء حاصلہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، ان کا کاروبار رک چکا ہے، بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے کسی بندش کی وجہ سے، جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، یا اللہ ان کے کاروبار کو جاری و ساری فرما دے۔ جو والدین ہیں اولاد کی ہدایت کے اعتبار سے وہ پریشان ہیں، اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے، یا اللہ تیرے خزانوں میں سب سے عظیم خزانہ جو ہے وہ ہدایت کا ہے، یا اللہ ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما، سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بھی پریشان ہیں کسی بھی اعتبار سے، یا اللہ ان کی پریشانی کو تو ختم فرما، آمین آمین آمین۔ اب عمل کی طرف چاہ رہا ہوں، آپ نے اس عمل کو، آپ کے پاس پورا دن باقی ہے، صبح نماز فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یہ رات بھی ہے، رات بھی کر سکتے ہیں، رات یعنی تہجد کے وقت اٹھ کے کر سکتے ہیں، سونے سے پہلے کر سکتے ہیں، نماز فجر سے پہلے کر سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد کر سکتے ہیں، نماز جمعہ سے پہلے کر سکتے ہیں، دن بھی آپ کے پاس ہے، اور کل کا پورا دن آپ کے پاس ہے، شام بھی ہے، رات بھی ہے، یعنی کسی بھی نماز کے بعد، ظہر کے نماز جمعہ کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے جب بھی چاہیں جس مقام پہ چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے عمل کو تنہائی والی جگہ کرنا ہے، جہاں بالکل تنہائی ہو، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور آپ کسی سے بات نہ کریں۔ یہ شرائط عمل کو شروع کرنے سے پہلے کی۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے، سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر کے، سب سے پہلے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ بوضو مسلح پہ بیٹھ کے درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کریں، اور عمل شروع کرنے سے لے کے عمل ختم ہونے تک آپ نے آنکھوں کو بند رکھنا ہے، آپ نے آنکھوں کو کھولنا نہیں ہے۔ یہ عمل کی جو تاثیر ہے، جو قبولیت ہے، وہ اس میں ہے کہ آپ نے عمل کے شروع سے لے کے آخر تک آنکھوں کو بند رکھنا ہے، آنکھیں کھول کے عمل کو نہیں کرنا۔ یہ اللہ والوں کی خاص ترتیب ہے، اس کے بغیر عمل میں نہ تاثیر آئے گی نہ قبولیت آئے گی۔ تو سب سے پہلے درود ابراہیمی سے آغاز کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں آپ درود ابراہیمی سے عمل کا آغاز کریں، اس ثواب کی نیت سے کہ یا اللہ اس کا ثواب جو ہے، اس کا ہدیہ جو ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھا، آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہیں یا نماز والا درود پڑھنا چاہیں، جو آپ کو مناسب لگے، آپ نے مقدار کے اعتبار سے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے۔ بیماری میں شفا کے اعتبار سے آپ نے مقصد کی نیت کر لیں۔ بیماری میں اگر جو لوگ بیماری میں مبتلا ہے، شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، بے روزگار جو ہیں وہ روزگار کے اعتبار سے نیت کر لیں۔ ذاتی گھر سے جو محروم ہیں، ذاتی گھر کے اعتبار سے کر لیں۔ دنیا جان کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس اعتبار سے آپ نیت کر لیں۔ جو بیٹیاں، جو بہنیں، جو بیٹے گھروں میں من پسند رشتوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں، معقول رشتوں کی مدد چاہتے ہیں، اللہ سے وسیلے اور اسباب کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، وہ اس اعتبار سے نیت کر لیں۔ جو قرض دار ہیں، قرض سے آزاد زندگی چاہتے ہیں، پہاڑوں جتنا قرضہ ہے اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں، الغرض جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنی اپنی جگہ اس کی نیت کر لیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، اللہ کے 2 ناموں کا، یا لطیف یا کریم۔ یا کریم اے کرم کرنے والی ذات، یا لطیف اے لطف والی ذات، اے نرمی کرنے والی ذات۔ اب اس کے مطلب اور مفہوم دونوں ناموں کا جو اللہ کے صفاتی نام ہے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یا لطیف اے لطف کرنے والی ذات، نرمی کرنے والی ذات، یا کریم کرم کرنے والی ذات۔ ہم اللہ کے کرم کے طلبگار ہیں، ہم اللہ کے لطف کے طلبگار ہیں۔ یعنی کہ آپ نے جو بھی مقصد ہے، کسی بھی مشکل میں ہے، چاہے آپ بند گلی کا شکار ہیں، راستہ نظر نہیں آ رہا، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، خدا نخواستہ تو شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یا لطیف یا کریم کے اعتبار سے محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنی جگہ بنوانا چاہتے ہیں، آپ یعنی بے روزگار ہیں، روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، محبت کا یعنی کہ آپ محبت پیدا کروانا چاہتے ہیں، خاوند بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، اس جھگڑے کو ختم اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اس نفرت کو محبت میں بدل ڈالے، نہ ختم ہونے والی محبت میں، جو بھی مقصد ہے، قرض ہے اس کو اتارنا چاہتے ہیں، جو بھی مقصد ہے، تو اللہ کو ان دونوں ناموں کا مطلب اور مفہوم دل میں رکھتے ہوئے پکارو، یا لطیف اے لطف کرنے والی ذات، یا کریم اے کرم کرنے والی ذات۔ تو یا لطیف یا کریم یہ 2 نام ہیں اللہ کے، ان دونوں ناموں کے ملا کے پڑھنا، ایک شمار کرنا ہے۔ یا لطیف یا کریم 1 بار ہو گیا، یا لطیف یا کریم 2 بار ہو گیا، یا لطیف یا کریم 3 بار ہو گیا۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کے ایک شمار کر کے آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ 11 ٹائمز۔ آپ نے 11 ٹائمز سے مراد یعنی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب 11 سے مراد نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم، جو مقدار بتائی جائے، جو ترتیب بتائی جائے آپ کو اس ویڈیو میں، آپ نے اس میں کسی میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ اللہ والوں کی خاص ترتیب ہے، بنا ترتیب کے جو عمل ہوگا اس میں یکسوئی اور قبولیت نہیں آئے گی۔ تو کوشش کریں جو مقدار جو ترتیب بتائی جائے اس کے عین مطابق عمل کو کریں۔ یا لطیف یا کریم 1 بار، یا لطیف یا کریم 2 بار، یا لطیف یا کریم 3 بار۔ آپ نے 11 ٹائمز یا لطیف یا کریم کو پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے۔ فوری طور پہ دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تعوذ اور تسمیہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جتنی بار آپ عمل کریں تعوذ اور تسمیہ لازمی پڑھ لیا کریں، شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے اور خیر و برکت کے اعتبار سے۔ فوری طور پہ جو آپ نے عمل کرنا ہے دوسرا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ بعض اوقات ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو ہیں، ہمارے تمام معاملات جو ہیں زندگی میں، ان میں آڑ بن جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں، بندش بن جاتے ہیں، تو ہم ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کام کیوں ٹھپ ہو چکے ہیں، ہمارا کاروبار کیوں ٹھپ ہو چکا ہے، ہمارا روزگار کیوں نہیں ہے، ہمارے رشتوں کے وسیلے اور اسباب پیدا کیوں نہیں ہو رہے، اتنا زیادہ قرضہ ہے، اس کی ادائیگی میں اللہ پاک اسباب کیوں نہیں پیدا کر رہا۔ تو یہ چیزیں، یہ سوالات ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ اب یہ تمام پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ بعض اوقات انسان ہونے کے ناطے ہم سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جانے انجانے، تو ان کی جب تک ہم معافی طلب نہیں کرتے تو ہم اللہ پاک کا راستہ ہموار نہیں کرتے۔ تو اللہ کو راضی کرانے کے اعتبار سے، اللہ کا لاڈلا بننے کے اعتبار سے، تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرانے کے اعتبار سے آپ نے یعنی 8 شعبان المعظم دوسرے عظیم الشان جمعۃ المبارک کے دن پہلے عمل کے بعد دوسرا جو عمل کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، میں اپنی بیٹیوں بہنوں سب سے مخاطب ہوں۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی کے اعتبار سے آپ نے استغفار کرنا ہے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تین بار ہو گیا۔ آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح 100 دانوں والی آپ نے لازمی پڑھ لینی ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ جب آپ 100 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں گے تو اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کے اللہ پاک تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تعوذ اور تسمیہ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے پڑھ کے آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ اللہ کی لاڈلی تسبیح کا ہے، اللہ کی پسندیدہ تسبیح کا ہے۔ آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے توجہ فرمائیے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا تو خدا رہا کر کے آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ آپ نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ تسبیح ہے، یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے ان کلمات کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ 313 مرتبہ، 313 مرتبہ، 313 ٹائمز آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ سن لیجئے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ بتائے گئے طریقے کے مطابق بنا کسی سے بات کیے ہوئے آپ اس عمل کو تسلسل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ تسبیح بھی پڑھیں گے، ڈیجیٹل تسبیح کا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں، اس میں غلطی کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ 313 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہوگی، اور دل ہی دل میں آپ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے ان کلمات کو اپنے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فوری طور پہ آخر میں جس طرح شروع میں درود ابراہیمی کو آپ نے 3 دفعہ پڑھا، یہ صلی اللہ علیہ محمد کو 3 دفعہ آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا لیں۔ اب اللہ سے مانگیں 5 کلمات، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوت المتین، یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ ان 5 کلمات کو کوشش کریں اپنی ہر دعا مانگنے سے پہلے پڑھ لیا کریں، اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ خوب روئیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ سے مانگے، یا اللہ جو بھی میں نے مانگا آج 8 شعبان المعظم دوسرے جمعۃ المبارک کے دن، یا اللہ مجھے عطا فرما۔ تیری لاڈلی تسبیح کو پڑھا، یا اللہ میں نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کو 313 مرتبہ پڑھا، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ میں نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو، یا اللہ میں نے 100 مرتبہ پڑھا۔ یا اللہ میں نے تیرے 2 ناموں کو 11 مرتبہ پڑھا۔ لطف اور کرم کے اعتبار سے یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر وہ بہتر ہے تو عطا فرما، آمین ثم آمین۔